ہماری گفتگو کا موضوع ہے طنز و مزاح، مفہوم اور اہمیت، اور اگر اس میں وقت ملا تو اردو میں طنز و مزاح کی روایت کے حوالے سے بھی چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ ویسے آج کا یہ پورا لیکچر طنز و مزاح کے مفہوم اور اس کی روایت کو اجاگر کرنے کے لیے وقف ہے۔ طنز و مزاح کے مماثل، اس سے ملتے جلتے کئی الفاظ ہماری بول چال کا حصہ ہیں اور جنہیں ہم معنی سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہوتا ہے۔ آج اس کو ہم تفصیل سے جانیں گے کہ کون کون سے الفاظ ہیں۔ عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ الملح فی الکلام کالملح فی الطعام، یعنی کلام میں ظرافت کا وہی مقام اور مرتبہ ہے جو کھانے میں نمک کو حاصل ہے۔ اس مختصر جملے سے ظرافت کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو کھانا کیسا ہوتا ہے؟ بے مزہ ہو جاتا ہے، بے لطف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب ہم باتوں میں ظرافت کی چاشنی شامل نہ کریں تو ہماری بات کیسی ہو جائے گی؟ غیر دلچسپ ہو جائے گی، بے مزہ ہو جائے گی، ایک خشک قسم کی گفتگو ہو جائے گی۔ اور بات صرف دلچسپ ہونے کی نہیں ہے، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی زبان کی لطافت اور اس زبان کو بولنے والی قوم کی ذہنی پختگی کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ادبی جو ظرافت ہے، ادبی ظرافت اور اس قوم کا جو احساس مزاح ہے، یہ ایک بہترین معیار ہے۔ یعنی جب ہمیں یہ جانچنا ہو، یہ پرکھنا ہو کہ کون سی قوم ذہنی طور پر پختہ ہے، اس کی فکر بالیدہ ہے، تو اس کو جانچنے اور پرکھنے کا جو ایک معیار قائم کیا ہے ادبا نے، ماہرین نے، وہ کیا ہے کہ ادبی ظرافت کا سرمایہ کتنا ہے اس میں۔ تو اس سے ہمیں، اور یہ کہ اس کا احساس مزاح کتنا ہے، کس طرح کا ہے، کس نوعیت کا ہے، تو اس سے ہمیں اس کے ادب کا اور اس قوم کے احساس مزاح کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اس کے ذہنی پختگی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو گویا اس سے گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا کہ جس قوم کا احساس مزاح جتنا پختہ ہوگا، وہ زبان بھی اسی قدر پختہ ہوگی، اسی قدر متمول ہوگی۔ اس لحاظ سے جب ہم غور کرتے ہیں اردو کے ادبی سرمایہ پر تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ثروت مند روایت ہمارے ہاں طنز و ظرافت کی رہی ہے۔ اردو میں طنز و مزاح کی روایت پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اردو میں متعدد مستعمل قریب المعنی الفاظ کو سمجھا جائے۔ یعنی جب ہم مزاح بولتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارے الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں، اس کی اصل میں ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یعنی کہ مزاح کا لفظ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم قریب المعنی ہونے کے باوجود ہم ایک ساتھ بغیر احتیاط کے استعمال کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ خلط ملط ہو جاتا ہے، اور ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں، اس کا مفہوم کچھ اور بیان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ مزاح میں اور طنز میں بھی فرق ہے۔ ظرافت کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں، مزاح نگاری کے مختلف اجزاء کیا ہیں، خالص مزاح کیا چیز ہوتی ہے، طنز کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جن کو ہم آگے ابھی زیر بحث لائیں گے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ اس لیکچر کی تیاری میں دیگر کتابوں کے علاوہ جن کتابوں سے خاص طور پر استفادہ کیا گیا ہے، اس میں وزیر آغا کی کتاب اردو ادب میں طنز و مزاح اور غلام محمد فرقت کاکوروی کی جو کتاب ہے اردو ادب میں طنز و مزاح، اس کو سامنے رکھا گیا ہے۔ کتابیں اور بھی ہیں، رشید احمد صدیقی صاحب کی کتاب بڑی اہم کتاب ہے، تنزیہات و مضحکات، اور آپ کو مختلف ادبا کی کتابیں اس موضوع پر مل جائیں گی۔ لیکن بہرحال اس لیکچر کی تیاری میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وزیر آغا اور فرقت کاکوری کی کتاب سے استفادہ کیا گیا ہے، اور بھی مختلف مضامین سے بھی استفادہ ہے اس میں۔ ظرافت کے ہم معنی
و قریب المعنی الفاظ کو جاننے سے پہلے یہ سمجھیے کہ ظرافت کسے کہتے ہیں۔ انگریزی زبان کے مشہور ناول نگار آسکر وائلڈ نے ظرافت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی سے سچی بات کہلوانا ہو تو اسے ایک نقاب دے دو۔ ظرافت ایسی ہی ایک نقاب ہے۔ اسی ظرافت کو سیگمنڈ فرائڈ بیتوکی بات میں بات پیدا کرنا یعنی کہ سینس ان نان سینس میں بیان کرتا ہے۔ تو اردو میں ظرافت کا جو استعمال ہے وسیع معنی میں ہوتا ہے۔ اب اس کے تحت بہت سارے الفاظ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کا ذکر آتا ہے۔ ہزل ہے، پھکڑ ہے، پھکڑ پن جسے ہم کہتے ہیں، فحاشی ہے، ضلع جگت ہے، فقر بازی ہے، پھپتی ہے، لطیفہ ہے، تمسخر ہے، یہ ساری چیزیں ظرافت کے دائرے میں آ جاتی ہیں، مزاح ہے اسی میں شامل۔ تو اب ان الفاظ کے قریب المعنی ہونے کے باوجود ان کے درمیان فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھے بغیر ہم اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اسے جاننا ضروری ہے۔ ہزل، پھکڑ اور فحاشی، ان تین الفاظ کو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں۔ فارسی میں ہزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ سخن بیہودہ و مسخرگی کے ہیں۔ اردو میں ہزل اس ظرافت اور مزاح کو کہتے ہیں جس میں کلام مذاق سلیم سے گر جائے مگر تہذیب کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اور اریانی و ہزل کے بعد پھکڑ اور پھکڑ کے بعد فحاشی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ ہزل، پھکڑ، پھکڑپن اور فحاشی کے درمیان خط امتیاز قائم کرنے کے لیے فرقت کاکوروی نے ایک اچھی مثال پیش کی ہے جس سے ہم ان الفاظ کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو ابے تبے کر کے مخاطب کرے، اس کے بعد او سالہ کہہ دے تو ابے تبے تک جو بات ہوگی وہ پھکڑ ہے، اور یہ اگر اس طرح سے کوئی کلام کرتا ہے تو کہیں گے پھکڑپن پر اتر آیا ہے۔ سالے کے استعمال سے اس میں پھکڑپن داخل ہو گیا ہے، اور سالے کی حد سے جب آگے بڑھ جائے تو فحاشی کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گویا ایک طرح سے ہم نے جو ابھی 2-3 الفاظ پڑھے یعنی ہزل، پھکڑ اور فحاشی، اس کی اس مثال سے اچھی طرح تفہیم ہو جاتی ہے۔ اریانی اور ہزل کے درمیان بھی وہ فرق کو بتاتے ہیں، اور اریانی کو ہزل سے ہلکے درجے کی چیز انہوں نے شمار کیا ہے۔ اب اشعار کی مدد سے ان الفاظ کے درمیان جو معنوی نزاکت ہے اس معنوی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شعر دیکھیے کہ ظرافت کا یہ شعر ہے، غالب کا شعر ہے، اس میں ظرافت ہے۔ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کہ کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ تو اس میں ظرافت کی چاشنی شامل ہے۔ یہ آپ کو کہا جائے کہ یہ شعر کس چیز کی مثال ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظرافت کی ایک مثال ہے۔ ہزل، جیسا کہ ابھی بتایا میں نے کہ ہزل کی مثال کیا دی ہے کہ پہلے عورت جنتی تھی، اب سارا عالم جنتا ہے، یہ ہزل میں داخل ہے۔ اریانی یعنی جسے ہم برہنگی کہتے ہیں، کچھ کلیاں کام کی ہوتی نہیں، کیوں مرا جاتا ہے کمسن کے لیے۔ پھکڑ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب اس کو اس شعر سے سمجھیے۔ یورپ کی لیڈیاں بھی ترکی حرم میں آئیں، ملحوظ رکھے دنیا اس رشتہ بہم کو، پھر کر کے اس پہ قبضہ کہہ دیں گے اہل یورپ، سالوں کا ہے اب تو بدلہ ملا ہے ہم کو۔ فحاشی میں کیا چیز داخل ہے؟ ایک پیر نے تہذیب سے لڑکے کو ابھارا، ایک پیر نے تعلیم سے لڑکی کو سنوارا، پتلون میں یہ تن گیا وہ سائے میں پھیلی، پاجامہ غرض یہ ہے کہ دونوں نے اتارا، یہ فحاشی ہے۔ تو فحاشی، ہزل، پھکڑ، یہ ساری چیزیں ظرافت کی ایک بڑی سی قسم ہے، اس کے اندر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن بجائے خود جو ظرافت ہے، جیسا کہ میں نے غالب کا شعر پڑھا، آپ نے وہ سنا کہ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز،
پر اتنا جانتے ہیں کہ کل وہ چاہتا تھا کہ ہم نکلیں۔ تو اسی قبیل کے الفاظ میں ایک لفظ جو بطور مرکب اردو میں مستعمل ہے جسے ضلع جگت کہتے ہیں۔ ضلع جگت یعنی پہلو دار بات جس میں لفظی رعایت پائی جاتی ہو، یعنی رعایت لفظی پائی جاتی ہو، اور اس رعایت لفظی کی وجہ سے مفہوم دو طرح کے نکلتے ہوں، یعنی کہ کوئی پہلو دار بات اس میں رکھی گئی ہو۔ لکھنؤ کی جو شاعری ہے اس کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہاں پر رعایت لفظی کے استعمال سے بات میں بات پیدا کی جاتی تھی۔ اب اس لفظ کی اگر آپ تحقیق کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ ضلع ایک لفظ ہے اور جگت دوسرا لفظ ہے۔ ضلع عربی زبان کا لفظ ہے جبکہ جگت ہندی کا لفظ ہے۔ ضلع عربی زبان میں پسلی کے مفہوم میں مستعمل ہے، لیکن اردو میں اسے رعایت لفظی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں کہتے ہیں کیا کہ فلاں صاحب ضلع بولتے ہیں یا فلاں آدمی ضلع باز ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کے کلام میں لفظی رعایت ہے۔ جگت ہندی کا لفظ ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ سے، اس کے معنی حقیقی حکمت اور دانائی کے ہیں، لیکن اسے بھی اردو میں ظرافت اور بذلہ سنجی کے مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اردو زبان میں لطیفہ گو کو جگت باز اور لطیفہ گوئی کو جگت بازی کہتے ہیں۔ جگت لڑنا بھی محاورہ ہے۔ مرزا شوق کہتے ہیں کہ چوٹی لپٹی تھی باسی ہاروں سے، لڑ رہی تھی جگت کہاروں سے۔ ضلع جگت کی مثالیں بہت سی ہیں، ایک دو مثالیں یہاں پر یاد رکھنے کے لیے اس لفظ کو کہنا چاہیے کہ یہ جو ایک صنعت ہے اس کو جس میں رعایت لفظی کا استعمال کیا جاتا ہے کہ قیمت بوسہ جو پوچھی بولے ہے بے قیمت، بولے بے قیمت ہے یہ، آج بے قیمت ہی لیں گے جن سے بے قیمت کو ہم۔ تو اب بے قیمت کو استعمال کر کے اس سے بات پیدا کی ہے۔ پک رہی ہے جو یہ کھچڑی سی سبھوں میں جس سے، اس کی اب تک نہ گلی دال نہ چاول کس کا۔ تو دال گلنا محاورہ ہے، اب اس سے ایک بات پیدا کی ہے۔ تو رعایت لفظی کو ہی ضلع جگت کہتے ہیں، اور ایسی کوئی پہلودار بات جس میں رعایت لفظی کا استعمال ہو اسے کہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی تشریح تھی جس سے آپ کو اور آسانی ہو جائے گی اسے سمجھنے میں۔ پھپتی اور فقرہ بازی جاننا چاہیے کہ یہ بھی ظرافت کی ایک قسم ہے، جیسے فقرہ چست کرنا آوازہ کسرہ کے معنی میں مستعمل ہے۔ اب اس کے تحت یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی مزاحیہ بات ہو یا پھر سنجیدہ بات، اس میں ایک قسم کی ظریفانہ چوٹ شامل ہوتی ہے جسے سن کر ہنسی آ جاتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ سامنے رکھیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی لاغر نحیف دبلے پتلے آدمی کو دیکھ کر جب یہ کہا جائے کہ جناب آپ آدمی ہیں یا بے کسی کا لگھا، تو یہ پھپتی ہوگی۔ لطیفہ کیا چیز ہوتی ہے؟ لطیفہ یہ بھی ظرافت کی ایک قسم ہے۔ وہ مختصر واقعہ ہوتا ہے جس میں ظرافت کی چاشنی خواہ الفاظ سے فقرے میں پیدا کر کے اس طور پر پیش کی جائے کہ سامع کو ہنسی آ جائے، سننے والے کو ہنسی آ جائے۔ اب اس کی کچھ خصوصیات بتائی گئیں کہ لطیفہ کس کو ہم کہہ سکیں گے۔ تو اس کا ایک اہم پہلو یہ بتایا، اس کا ایک کلیدی پہلو کہ اس میں حسن بیان ہوتا ہے اور حسن ادا اس کی شرط ہے۔ یعنی بیان کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا حسن ادا، یعنی اگر اچھی طرح سے اسے بیان نہیں کیا گیا لطیفے کو تو اس میں اس کا حسن ایک طرح سے جاتا رہتا ہے۔ تو اب اس میں دو صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی حسن بیان اور حسن ادا کی جو شرط لطیفے میں شامل ہے اس میں دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو واقعہ ہے وہ خود اپنے آپ میں دلچسپ ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو بیان کرنے کا سلیقہ ہے اس میں تازگی اور ندرت ہے۔ اب اکبر الہ آبادی کا ایک شعر آپ کو یاد ہوگا کہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ عاشقی قید شریعت میں جب آ جاتی ہے جلوہ و کثرت اولاد دکھا جاتی ہے۔ عاشقی قید شریعت پہ جب آ جاتی ہے جلوہ و کثرت اولاد دکھا جاتی ہے۔ تو یہ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں، ایک تو خود جو اس کا جو مضمون ہے
وہ دلچسپ ہے، اور دوسری یہ کہ اکبر نے جس طرح سے اس کو باندھا ہے، جو انداز ہے باندھنے کا، اس سے اس میں ایک لطافت پیدا ہو گئی، ایک چاشنی پیدا ہو گئی ظرافت کی۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ظرافت کے ہی ذیل میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ایک تمسخر ایک چیز ہے، ظرافت کی اس قسم میں کیا چیز ہوتی ہے کہ سنجیدہ اور متین چیزوں کو، مضحک یا مزعج چیزوں کو مصنوعی طور پر سنجیدہ بنا کر کے، متین بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ شعر دیکھیے، تمسخر کی ایک مثال کہ کوچ اے عشق کی راہیں کوئی ہم سے پوچھے، خضر کیا جانے غریب اگلے زمانے والے۔ خضر کو غریب کہنا اگلے زمانے کے، تو کوچ اے عشق کی راہیں کوئی ہم سے پوچھے، خضر کیا جانے غریب اگلے زمانے والے۔ تو تمسخر کی یہ مثال ہو گئی۔ چونکہ لیکچر یہ طنز و مزاح پر ہے، تو اب وہ اہم قسم یہاں پر بیان کی جا رہی ہے جس سے آگے کی بھی لیکچر، اس پوری سیریز میں جتنے بھی لیکچر آئیں گے تو ہم طنز اور ظرافت کو ہی لے کر چلتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں مزاح کو ہم نے شامل کیا ہے، اور اس کی مختلف قسموں کو، اور اس کی کہنا چاہیے کہ جو مفکرین ہیں ہنسی کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، کس طرح سے ان کا اپنا نظریہ ہے، اور کس طرح سے انہوں نے پوری یعنی ہنسی کی جو جزیات ہیں اس کو باندھا ہے اور اس کے محرکات پر روشنی ڈالی ہے۔ تو مزاح کے اوپر ہم ذرا تفصیل سے یہاں بات کریں گے۔ ظرافت کے اندر ہی یہ چیز ہے مزاح بھی۔ تو ظرافت کی جتنی اقسام کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا، ان میں مزاح کو بہت اہم مقام حاصل ہے، یعنی بلند ترین مقام حاصل ہے۔ برگساں کا قول ہے کہ مزاح کی اپیل براہ راست ذہانت سے ہے، ہر مزاح میں قہقہہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہر قہقہے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ مزاح سے پیدا ہو۔ مزاح نگار کیا ہے؟ وہ صرف اسپیکٹیٹر نہیں ہے، وہ دور کھڑا ہو کر دیکھنے والا تماشائی نہیں ہے، بلکہ وہ خود بھی مبتلا تماشا ہوتا ہے، وہ خود بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو مزاح کا تعلق ہنسی سے ضرور ہے، لیکن اس کا خاص جو تعلق ہے وہ ہمدردی سے ہے۔ گویا مزاح صرف ایک فقرے یا بیان میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک مکمل جو بیان ہے اس میں وہ چیز شامل ہوتی ہے، جس کی مختلف جزیات مضحکہ خیز ضرور ہوتے ہیں، مگر جس کا کہنا چاہیے کہ جو ایک مجموعی تاثر ہے، جو ایک مکمل امپریشن آتا ہے اس پہ ہمیں ہمدردی کا جذبہ نظر آتا ہے۔ وہ آپ کے اندر، ریڈر کے اندر، وہ سامع کے اندر وہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو مزاح کی تعریف ایک یہاں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے کم یہ سمجھیں کہ کیا مزاح چیز ہوتی ہے۔ جعفر علی خاں اثر مزاح کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ ہیومر زندہ دلی یا بزلہ سنجی، کسی بات کے مضحک اور دلچسپ پہلو کا احساس اور اس انداز سے بیان کر دینا کہ سننے والے کو بے اختیار ہنسی نہ آ جائے تو ہونٹوں پر تبسم کی ایک لہر ضرور دوڑ جائے۔ یہ صفت کسی آدمی میں ودیت ہوتی ہے، ایک نوع کی افتاد طبیعت ہے۔ انکوٹ۔ تو مزاح کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ انداز اس طرح کا بیان کرنے کا ہوتا ہے کہ اس سے سننے والے کو ہنسی آ جاتی ہے، اور اگر ہنسی نہ آئے تو کم سے کم کیا ہے کہ اس کے ہونٹوں پہ اس کے ایک تبسم پھیل جاتی ہے۔ تو کسی میں یہ صلاحیت جو ہوتی ہے وہ خدا کی عطا کردہ ہوتی ہے، اور یہ کہ ایک طرح کی یہ افتاد طبع ہوتی ہے۔ پطرس بخاری کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت 11-12 مضامین کا ان کا مجموعہ ہے، پطرس کے مضامین، اور مزاح سے بھرپور وہ مضامین ہیں۔ اور وہ اگر اردو دنیا میں پطرس کو یاد رکھی جانے کے لیے کوئی چیز یادگار ہے، ان سے یادگار ہے، اور جو ان کی شناخت کا ایک طرح سے شناخت نامہ ہے، وہ وہی مضامین ہے۔ لاہور کا جغرافیہ، سنیما کا عشق، سائیکل کی سواری، اسی طرح سے کل سویرے جو میری آنکھ کھلی۔ تو یہ کچھ عنوانات ہیں ان کے مضامین کے، جن کو پڑھیے اور آپ کو بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے، اور جہاں آپ ہنستے نہیں ہیں وہاں پر آپ کے ہونٹوں پر ایک تبسم ہوتی ہے۔ تو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو بیان کا انداز اپنایا گیا ہے
واقعہ دلچسپ جس طرح سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیان ان کا اپنا اتنا منفرد ہے، اتنا تو گویا پورے مضمون میں وہ چیز مزاح ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بدمزگی ہوگی، آپ کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا قاری کے اندر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ مزاح ظرافت کی اعلیٰ ترین قسم ہے، اس لیے ہم نے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، کہ اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو ایک تعریف آپ کے سامنے جعفر علی خان صاحب کی آ گئی۔ اب یہ دیکھیے کہ 20ویں صدی سے پہلے جب ہم مزاح کا جائزہ لیتے ہیں، ہنسی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں دو نظریے صاف طور پر ملتے ہیں۔ ایک ارسطو اور تھامس ہابس کا نظریہ ہے، اور ایک دوسرا نظریہ ہے جو جرمن فلسفی ہے، ایمانوئل کانٹ کا۔ یہ دو کہنا چاہیے کہ جو اسکول آف تھاٹ ہے مزاح کے حوالے سے، ہیومر کے حوالے سے، وہ کیا کیا سوچتے ہیں، ان کو ہم اب سمجھتے ہیں۔ ارسطو نے ہنسی کی جو وضاحت کی، اس میں اس نے بتایا کہ ہنسی کسی ایسی کمی یا بدصورتی کو دیکھ کر مارز وجود میں آتی ہے جو درد انگیز نہ ہو۔ یعنی ہنسی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کسی کمی کو یا کسی بدصورتی کو جب دیکھتے ہیں تو وہ پیدا ہوتی ہے اور درد انگیز نہ ہو، یعنی کہ درد ابھارنے والی وہ چیز نہ ہو۔ اسی اسکول کا جو دوسرا فلسفی ہے، جو دوسرا جو مفکر ہے، تھامس ہابس ہے، وہ کہتا ہے کہ ہنسی کچھ نہیں سوائے اس جذبہ افتخار یا احساس برتری کے جو دوسروں کی کمزوریوں یا اپنی گزشتہ خامیوں سے تقابل کے باعث مارز وجود میں آتا ہے۔ تو اس نے گویا دو باتیں کہیں، ایک یہ کہ جذبہ افتخار یا احساس برتری کا پیدا کردہ ہوتا ہے مزاح، یا جو ہنسی ہے وہ پیدا کردہ ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ اپنی ہی کمزوری پر جب وہ حال سے اپنے آپ کو ملاتا ہے کہ ماضی میں وہ ایسا تھا اور حال میں ایسا ہے، اس کی کمزوری پر، اس کی حماقت پر وہ جب تقابل کرتا ہے تو اسے اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، اس پہ اس کو بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ تو ارسطو کا جو نظریہ ہے اور جو تھامس ہابس کا جو نظریہ ہے، ان دونوں کے نظریات کو جب آپ غور کریں گے ان پر، تو بہت فرق فرق یہ ہے کہ نظر آتا ہے فرق، وہ یہ کہ ہنسی جو ہے خواہ دوسروں کی بدصورتی یا کمزوری سے وجود میں آئے یا بدصورتی یا کمزوری کے باعث، ایک احساس برتری کی صورت میں تحریک ہو، بہرحال وہ دوسروں کی خامیوں سے ہی حرکت میں آئے گی۔ اب جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ دو نظریے ہیں، ایک تو ارسطو کا تھا اور تھامس ہابس کا تھا، دوسرا نظریہ جو جرمن فلسفی تھا ایمانوئل کانٹ کا، وہ کہتا ہے کہ اس کے حساب سے اس کی جو تعریف ہے ہنسی کی اور مزاح کی، اس کی روح سے ہنسی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی چیز ہوتے ہوتے رہ جائے اور ہماری توقعات اچانک ایک بلبلے کی طرح پھٹ کر ختم ہو جائیں۔ قریب قریب ایمانوئل کانٹ کا جو یہ نظریہ ہے، یعنی کہ ہنسی کب آتی ہے؟ جب کوئی چیز بالکل ہو رہی ہے اور اچانک سے رک جائے، اور ہماری جو توقعات اس چیز کے ہونے سے وابستہ تھی، یعنی کہ جب وہ مکمل شکل میں وہ چیز ہو چکے گی تو ہماری جو اس سے توقعات تھی کہ یہ ہو کے ایسی آئے گی، وہ بالکل بیچ میں ہی پھوٹ جاتی ہے، تو ہمیں ہنسی آ جاتی ہے۔ تو اسی نظریے کو ایک دوسرا بھی وہ پیش کرتا ہے، وہ ہے شوپنہار۔ اس کے مطابق کیا ہے کہ ہنسی تخیل اور حقیقت کے درمیان ناہمواری کو اچانک محسوس کر لینے سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک تخیل ہے جو ہم خیالوں میں کوئی چیز سوچ رہے ہیں، اور ایک حقیقت ہے سامنے وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ ایک جامد ہے، سامنے دکھ رہی ہے چیز، اور جامد نہ بھی ہو تو حقیقت اور تخیل میں جو فرق ہوتا ہے، اس کے درمیان جب ہم ناہمواری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس ناہمواری کا جب احساس پیدا ہوتا ہے تو ہمارے اندر وہ ہنسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے مطابق جتنی خلاف توقع یہ ناہمواری ہوگی، اتنی ہی شدید طور پر ہنسی بھی ناہموار ہوگی۔ یعنی شوپنہار یہ کہتا ہے کہ حقیقت اور تخیل کے درمیان جو ناہمواری ہے، اگر اس میں شدت کی ڈگری بڑھتی جائے گی تو ہنسی بھی اتنی ہی شدید ہوگی۔ کم ڈگری کی ہوگی تو ہنسی جو ہے کم ہوگی، اور زیادہ ہوگی تو اسی حساب سے ہنسی بھی زیادہ ہوگی۔
تو 20ویں صدی کے آغاز سے قبل مزاح کے مسئلے پر جن چند مفکرین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان میں ہربرٹ اسپنسر، جوزف ایڈیسن، الیگزینڈر بین اور پروفیسر کے نام خصوصیت سے لیا سکتے ہیں، تاہم اس حقیقت سے یہ انکار کرنا مشکل ہے کہ مزاح کے جو دو نظریہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، بیان کیے، یعنی کہ ارسطو اور تھامس ہابس کا اور ایمانوئل کانٹ کا، جس کے دوسرے علمبردار شوپنہار بھی ہیں، قریب قریب اسی طرح کا نظریہ ہے۔ یہ جو دو نظریات تھے، جو دو اسکول تھے، وہ اپنی گہرائی اور معنویت کے سبب علماء فکر و فرم کے درمیان موضوع بحث بنے رہے۔ 20ویں صدی میں جب آئی تو پروفیسر سلی نے اپنی کتاب این ایسے آن لافٹر میں ان مذکورہ دونوں نظریات کو ایک ساتھ بیان کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے ہنسی کے وجود میں آنے کی، تو جیسے گدگدی ہے، انتہائی مسرت ہے اور عملی مذاق وغیرہ کو انہوں نے خاص اہمیت دی ہے۔ یعنی ان نظریات کو تو یکجا کیا ہی ہے جو 20ویں صدی سے قبل مفکرین نے بیان کیے تھے ہنسی کے بارے میں، اور کچھ چیزیں انہوں نے بعد میں اس میں اضافہ کی ہیں، اس میں شامل کی ہیں۔ اور قابل تمسخر اشیاء اور واقعات میں اخلاقی عیوب، انوکھاپن، جسمانی نقائص، بے قاعدگی، پھبتی اور بے حیائی وغیرہ کو مفصل طور پر انہوں نے، پروفیسر سلی نے، جو ان کے بھی کتاب کا میں نے ذکر کیا این ایسے آن لافٹر، اس میں بیان کیا ہے۔ تو آگے ابھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، جس میں ہم مزاح کے سلسلے میں اور بھی گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔